السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کے اس سیشن میں، آج کے اس حلقے میں ہم امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ جو القواعد المثلیٰ کے نام سے ہے، اس کی تیسری فصل کا بالترتیب دوسرا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلی فصل جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما سے متعلق قواعد پر مشتمل تھی، جبکہ دوسری فصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات سے متعلق قواعد پر مشتمل تھی۔ یہ تیسری فصل ہے جس کا عنوان ہے قواعد فی ادلۃ الاسماء والصفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے کی جو دلیلیں ہیں، ان دلیلوں سے متعلقہ قواعد سے متعلق یا اس پر مشتمل یہ فصل ہے۔ اس فصل کا پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے حلقے میں۔ آج اللہ کی توفیق سے اس تیسری فصل کا دوسرا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ قاعدہ کیا ہے؟ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصوص ہیں، یعنی جو ٹیکسٹ ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کا، ان نصوص اور ان دلائل کے سلسلے میں واجب یہ ہے کہ ان دلائل کو ظاہر پر ہی جاری رکھا جائے، یعنی ان دلائل کو ان کے ظاہر پر ہی محمول کیا جائے۔ جو قرآن کی آیات کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ظاہری معنی ہمارے سامنے ہے، ہم اسی پر اس کو لے کر چلیں، وہی سمجھیں، وہی معنی، اسی معنی کا عقیدہ رکھیں، اس میں کسی بھی طرح کی تحریف نہ کریں۔ تحریف یعنی ہیرا پھیری، اس کے لفظ کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش کرنا، یا دونوں بدلنا، یا اس کی تعویل کرنا، یا اس میں مجاز وغیرہ کی بات کرنا، یہ ساری چیزیں کیے بغیر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص کو ان کے ظاہر پر چلانا، ظاہر پر محمول کرنا، تحریف کے بغیر، یہ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ عام بات کہی جا رہی ہے، خصوصیت کے ساتھ وہ نصوص یعنی وہ آیتیں، وہ حدیثیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہیں، انہیں خصوصیت کے ساتھ ان کے ظاہر پر ہی محمول کرنا چاہیے، ظاہر ہی پر چلانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق انسان اپنی عقل کا، اپنی رائے کا استعمال نہیں کر سکتا، یعنی اس میں اس عقل کی گنجائش نہیں ہے اپنی رائے کا دخل کیا جائے، اپنی عقل کو اس میں اپنی عقل کو حکم لگانے کا اختیار دیا جائے، اس بات کی گنجائش سرے سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہماری عقلیں کیا کہہ سکتی ہیں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اپنی عقلوں کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو اللہ کے کلام کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق خصوصیت کے ساتھ دلیلیں آئی ہوئی ہیں،
ان کا جو ظاہر ہے، جو کچھ اس کو پڑھنے سے جو پہلی بات ذہن میں آتی ہے اسی کو سمجھنا چاہیے، اس میں کسی بھی طرح کی عقل پرستی یا عقلانیت کا دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ تیسرا قاعدہ ہے۔ تو بہرحال تیسرا قاعدہ یہی ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو ان کے ظاہر پر ہی جاری کریں، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات سے متعلق آیات و حدیث ہیں انہیں تو خصوصیت کے ساتھ ہی خصوصیت کے ساتھ ظاہر ہی پر رکھیں، اس میں کسی بھی طرح کی تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے تحریف بالکل نہ کریں، اسے گھمانے پھرانے کی کوشش بالکل نہ کریں، اس میں توڑنے مروڑنے کی اور کھینچ تان کرنے کی کوئی گنجائش نہ رکھی گئی ہے، نہ کرنا جائز ہے۔ اس لیے بالکل ہی تحریف سے بچتے ہوئے ہمیں اسی پر اکتفا کرنا ہے، اس کے ظاہر پر ہی انہیں جاری کرنا ہے، کیونکہ اس میں عقل کی رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سمعی اور عقلی دلیلیں، یعنی قرآن کریم کی آیات کی دلیلیں بھی، حدیثوں کی دلیلیں بھی، اور اسی طرح سے عقل کی دلیلیں بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ہمیں ان نصوص کو ان کے ظاہر پر ہی چلانا چاہیے، جاری کرنا چاہیے، اور اس میں کسی بھی طرح کی تحریف نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر نصوص صفات کے اندر، کیونکہ بہرحال عقل کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سمعی دلیل جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہی ہونا ضروری ہے، ایسا ہی کیا جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی چند آیتیں امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل فرمائی ہیں۔ ان سے یہ بات واضح ہوگی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی یہ آیتیں کس طرح سے ہم سے اسی بات کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن کریم کو روح الامین نے اتارا ہے آپ کے دل پر۔ روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل پر اتارا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، بہت ہی واضح عربی زبان کے ذریعے سے۔ بہت ہی واضح عربی زبان میں یہ کلام قرآن کریم ہے جسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے اترے ہیں، آپ کے دل پر انہوں نے اتارا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس واضح عربی زبان کے ذریعے سے ہی لوگوں کو ڈرائیں، آپ لوگوں کو اس واضح عربی زبان کے ذریعے سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہ بات بتا دی ہے کہ قرآن کریم واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انذار فرمائیں گے، ڈرائیں گے، چوکنا کریں گے، آگاہ کریں گے اسی واضح عربی زبان کے کلام کے ذریعے سے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیتیں جو پڑھی گئی ہیں یہ سورۃ الشعراء کی آیتیں ہیں 193 سے 95 تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کتاب قرآن کریم کو عربی قرآن نازل فرمایا ہے، عربی قرآن اتارا ہے، وہ زبان عرب میں ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ گویا کہ عربی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور اسی لیے عربی زبان میں نازل ہوا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، یہ زبان سمجھی جانے والی زبان ہے۔ اس لیے جو زبان سامنے ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کے ظاہر پر ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جاری رکھیں، کسی بھی طرح کی تحریف نہ کریں۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ صاف کہتی ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہم نے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم اسے سمجھو۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 2 ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 3 میں، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کریم کو، اس کتاب کو عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل رکھو، یعنی تم سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا ہے، سمجھنے کے لیے تمہارے عربی قرآن ہے یہ،
یہ آیت کریمہ بھی پہلے والی دوسری والی آیت کریمہ کی طرح سے اسی پر دلالت کرتی ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام عربی زبان میں اسی لیے ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ تو جو عربی زبان ہمارے سامنے قرآن کریم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ہے، وہ بھی عربی زبان ہے، اور یہ نہایت ہی فصیح اور نہایت ہی واضح زبان ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کا کسی بھی طرح کی پیچیدگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی ہمیں اس کے ظاہر میں دکھائی دے رہا ہے، جس کی طرف ہمارا ذہن متبادر ہوتا ہے، یعنی پہل جو چیز جو اس کا معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق عمل کریں اور ان آیات کو، ان حدیث کو اسی ظاہر پر ہی جاری کریں، اسی پر ہی چلائیں۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ فَهْمِهِ، یہ آیتیں بتلاتی ہیں کہ اللہ کے کلام کی آیات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ویسے ہی سمجھنا ضروری ہے جو اس کے ظاہر کا تقاضا ہے، عربی زبان کے ذریعے سے، عربی زبان کے ذریعے سے جو کچھ اس کا ظاہر مانگتا ہے ہم سے، جو کچھ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کا یہی معنی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسی طرح سے سمجھیں، سوائے اس کے کہ اس ظاہر کے خلاف کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یا نبی کے فرمان کی کوئی شرعی دلیل رکاوٹ بن جائے کہ نہیں، یہ معنی نہیں ہے، جو ظاہری معنی دلالت کرتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ایسا نہیں ایسا ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتلاتی ہے، اللہ کے نبی کی فلاں حدیث رسول بتلاتی ہے، اس لیے ہم اس کے ظاہر کو نہیں تسلیم کر سکتے۔ تو اگر کوئی شرعی دلیل رکاوٹ نہ بنے، ممانعت نہ کرے، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام الہی کو اور ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس کے ظاہر پر ہی جاری رکھیں، اس کے ظاہر پر ہی چلائیں، اس کے ظاہر ہی پر ہم عمل کریں اور ظاہر معنی ہی سمجھیں، اس میں کسی بھی طرح کی تحریف نہ کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کلام میں جو کچھ کلام الہی کا ظاہر کہتا ہے اس میں تحریف سے کام لیا، اس کو مائل کیا، اس کو گھمایا، اس میں کسی بھی طرح کا کھینچ تان کیا یا کسی بھی طرح کی ہیرا پھیری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت فرمائی، اس کی مذمت فرمائی، ان لوگوں کی مذمت فرمائی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت فرمائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ تحریف سے کام لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے ان کو بتلایا کہ دیکھو ان لوگوں نے تحریف کیا ہے، ہمارے کلام کے اندر تحریف کی ہے، اس کلام کا جو ظاہر ہے اس کو مان لینے کے بجائے اس میں انہوں نے قطر بیعت کیا ہے، کھینچ تان کیا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی تعویل سے کام لیا ہے، بہرحال تحریف کیا ہے۔ ایسے یہ لوگ تحریف کرنے کی وجہ سے ایمان سے نہایت دور ہو گئے ہیں، نہایت دور چلے گئے ہیں ایمان سے، لوگوں میں سب سے زیادہ دور ہیں ایمان سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس حوالے سے مذمت کرتے ہوئے یہودیوں کی، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا تم یہ لالچ کر رہے ہو، کیا تم یہ امید لگائے ہوئے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات کو مان لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا معاملہ کیا تھا؟ وقد کان فریق منہم، ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے۔ سنیے غور سے، اللہ فرماتا ہے ان میں سے ایک فریق، ایک ٹولی ایسی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، اور پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف سے کام لیتی ہے۔ سمجھ لینے کے بعد، یعنی گویا کہ وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، وہ اللہ کے کلام کا مضمون سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کے کلام کا ظاہر واضح معنی دے رہا ہے، اس کے باوجود سمجھ لینے کے بعد بھی یحرفونہ، اس کو گھماتے ہیں، اس کو پھراتے ہیں، اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، اس میں کھینچ تان کرتے ہیں، تعویل سے، تحریف سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ لینے کے بعد ایسا کرتے ہیں، وہم یعلمون، جبکہ یہ جانتے ہیں، یعنی عقل سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور یہ جانتے ہیں کہ سمجھ میں آنے کے بعد یہ تعویل کرنا، یہ تحریف کرنا، یا گھماؤ پھراؤ کرنا، یہ بہرحال
یہ بہرحال جرم ہے، یہ غلط ہے، ان سب کے باوجود بھی ایک طبقہ ان کے اندر ایسا موجود ہے یہودیوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سمجھ میں آنے کے باوجود بھی اس کی تعویل کرتا ہے، اس میں تحریف سے کام لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مذمت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ کیا آپ کی باتوں پر ایمان لائیں گے، یہ کہاں ایمان آسانی سے لا سکتے ہیں۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے کے بعد اور اس کا معنی سمجھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے تحریف سے کام لیا ہے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بھلا یہ لوگ جو اس طرح کا جرم کرنے والے لوگ ہیں، یہ کیسے آپ کی باتوں پر آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بات کی تصدیق کر لیں گے یا ایمان والوں کی باتوں کو تصدیق کر لیں گے؟ ایسا ممکن نہیں۔ مذمت کی ہے کہ دیکھو کس طرح سے بری حرکت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ جو یہودی ہیں، یہودیوں نے کیا کیا ہے، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اتنی جرأت کرتے ہیں، یہاں بھی مذمت فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر تحریف سے کام لیا ہے۔ تو یہ تحریف ہے۔ یہ دو آیتیں سمعی دلیل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں۔ سمعی کے بعد عقلی دلیلیں، تو یہ دونوں دلیلیں بتلاتی ہیں کہ آپ دیکھیے کہ یہ اگر تحریف سے کام لیا جائے گا تو تحریف قابل مذمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی، یہودیوں کی مذمت فرمائی ہے کیونکہ یہ لوگ اللہ کے کلام کے ظاہر پر عمل کرنے کے بجائے اس میں تحریف کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے۔ عقلی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی جو نصوص ہیں ان کو ان کے ظاہر کے مطابق ہی ہمیں چلانا چاہیے، اسی کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس میں تحریف نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف سے آئے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان نصوص کو، اس ٹیکسٹ کو جو بولنے والا ہے وہ اپنے مقصد کو دوسروں سے زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام میں جو کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی مراد کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام کی، اپنی باتوں کے مقصود کو دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب عربی زبان میں اللہ کا کلام بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عربی زبان میں مخاطب کیا ہے جو نہایت ہی واضح عربی زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب واضح عربی زبان میں ہم سے کلام کیا ہے، مخاطب کیا ہے ہمیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کلام الہی کا جو ظاہر میں بہت ہی واضح عربی زبان میں ہے، ہم اس کے ظاہر کو قبول کریں۔ اگر ہم اس کے ظاہر کو جیسے وہ بتا رہا ہے، جیسے اللہ کا کلام، نبی کا فرمان ہم سے مخاطب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں، قبول کر لیں۔ اگر اس کو قبول نہیں کریں گے، اس میں ہم تحریف کریں گے، تعویل کریں گے، گھمائیں گے یا اس کے اندر ہیرا پھیری کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی رائیں مختلف ہو جائیں گی اور امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا، کیونکہ آپ تحریف کر کے الگ معنی نکالیں گے، میں تحریف کر کے الگ معنی نکالوں گا، تیسرا اور کچھ، چوتھا اور کچھ، پانچواں کچھ اور، ایسی امت جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، نہ جانے کتنی رائیں لوگوں کی بن جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی مراد کو سب سے زیادہ جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام کی مراد کو، مقصود کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں عربی زبان میں مخاطب کیا ہے۔ اس لیے جو اس کا ظاہر ہے اسی پر ہم عمل کریں، اس کے خلاف ورزی نہ کریں، ورنہ نہ جانے کتنی رائوں کا اختلاف ہوگا اور امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ واجب ہوتا ہے سب کے اوپر کہ اللہ کے کلام کا جو ظاہر ہے، نبی کے فرمان کا جو ظاہر ہے، اسی پر اس کو جاری رکھیں، کسی بھی طرح کی تحریف نہ کریں۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے اس حوالے سے جو اللہ کے کلام کے، نبی کے فرمان کے حوالے سے، خاص طور پر اسماء و صفات کے باب میں اس کا استعمال کیسے کیا جائے، امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کلام الہی اور نصوص سنت کو خاص طور پر اسماء و صفات کے باب میں ظاہر پر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی تحریف سے، تعویل سے، گھماؤ پھراؤ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔